بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان۔ سوال: محمد بن مسلم کہتے ہیں کہ میں نے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے سورج کے سکون اور مضبوطی کے متعلق پوچھا تو امام علیہ السلام نے فرمایا: جواب: اے محمد، تیرا قد چھوٹا مگر سوال بڑا اور مشکل ہے، لیکن کیونکہ تجھ میں صلاحیت ہے لہٰذا بتائے دیتا ہوں۔ جب سورج طلوع ہوتا ہے تو 70,000 ملائکہ اس کے اوپر کھیت چنتے ہیں، اس کی ہر شعاع کی 5,000 فرشتے ذمہ داری لیتے ہیں، یہاں تک کہ آسمان کے درمیان پہنچ جائے اور اس کی شعاع مشرقی دریچوں سے باہر آئے۔ فرشتہ اسے نور کی طرف پلٹاتا ہے، تب وہ زمین و آسمان کے درمیان پہنچتا ہے اور اس کی شعاعیں زمین کی تہہ تک پہنچ جاتی ہیں۔ اس وقت فرشتے آواز دیتے ہیں: پاک اور منزہ ہے اللہ کی ذات، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور تمام تعریفیں اس ذات کے لیے جس کا نہ کوئی ہمسر ہے نہ ہی اولاد، اس کی بادشاہی میں کوئی شریک نہیں، نہ ہی اس کا کوئی مددگار ہے جو ذلت سے بچائے، تو تم اس کو عظیم اور بڑا سمجھو۔ سوال: محمد بن مسلم نے عرض کیا: قربان جاؤں، کیا زوال آفتاب کے وقت بھی یہ ذکر کروں؟ جواب: امام علیہ السلام نے فرمایا: جی ہاں، اس طرح اس ذکر کی حفاظت کرو جیسے اپنی آنکھوں کی حفاظت کرتے ہو۔ جب سورج زوال کی خاطر بڑھتا ہے تو ملائکہ پیچھے سے دھکیلتے ہیں اور غروب تک اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ سوال: ابو بصیر کہتے ہیں کہ میں نے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے 4 قسم کی ہواؤں یعنی شمال، جنوب، صبا، دبور کے متعلق پوچھا۔ میں نے عرض کیا: لوگ کہتے ہیں کہ شمال سے آنے والی ہوا نسبت جنت ہے، جبکہ جنوبی ہوا دوزخ سے آتی ہے۔ جواب: امام علیہ السلام نے فرمایا: بے شک اللہ تعالیٰ کے لیے ہواؤں کا لشکر ہے جس کے ذریعے وہ نافرمان بندوں پر عذاب نازل کرتا ہے۔ ان میں سے ہر ہوا کے لیے ایک فرشتہ مقرر ہے۔ جب خداوند متعال کسی قوم کو اپنے عذاب میں مبتلا کرنا چاہے تو ہوا پر مقرر اس فرشتے کو وحی فرماتا ہے کہ اس ہوا سے عذاب کرے، تب فرشتہ اس ہوا کو حکم دیتا ہے اور وہ ہوا غضبناک شیر کی طرح حرکت میں آ جاتی ہے۔ ان میں سے ہر ہوا کا مخصوص نام ہے، مگر تم نے اللہ تعالیٰ کا کلام نہیں سنا۔ عاد نے پیغمبر کو جھٹلایا تو دیکھو میرا عذاب کیسا تھا۔ ہم نے تیز اور وحشتناک سرد ہوا کو ایک نحس دن میں مسلسل ان پر چلایا۔ ایک اور مقام پر فرمایا: تیز ہوا بارش کے بغیر، پھر فرمایا: تیز ہوا کہ جس میں دردناک عذاب ہے، پھر فرمایا: گرد آلود ہوا جس میں جلانے والی آگ ہے۔ ان آیات کریمہ میں ان ہواؤں کا ذکر ہے جن کے ذریعے مجرموں کو عذاب کیا گیا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ کے لیے رحمت کی ہوائیں ہیں جو حاملہ کرنے والی ہیں درختوں کو، جو اس کی رحمت کو ہر جگہ منتشر کرتی ہیں۔ مثلا وہ ہوائیں جو بادلوں کو بارش کے لیے جا بجا لے جاتی ہیں، اور وہ ہوائیں جو بادلوں کو زمین و آسمان کے درمیان روک لیتی ہیں، اور وہ ہوائیں جو بادلوں پر دباؤ ڈالتی ہیں تاکہ حکم خدا سے بارش نازل ہو، اور وہ ہوائیں جو بادلوں کو منتشر کر دیتی ہیں۔ جن ہواؤں کو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے وہ 4 قسم کی ہوائیں ہیں: شمال، جنوب، صبا اور دبور۔ یہ ان 4 فرشتوں کے نام ہیں جو ان ہواؤں پر مامور ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ شمالی ہوا چلاتا ہے تو شمال نام کے فرشتے کو حکم دیتا ہے کہ وہ بیت الحرام میں اترے اور کعبہ کے شمالی رکن پر کھڑا ہو اور اپنے پر ہلائے، جس کے نتیجے میں شمالی ہوا خشکی اور سمندر میں جہاں چاہے چلتی ہے، اور جب اللہ جنوبی ہوا چلانا چاہے تو جنوب نامی فرشتے کو حکم دیتا ہے کہ وہ بیت الحرام جائے اور شامی رکن پر کھڑا ہو اور اپنے پر ہلائے، تب جنوبی ہوا خشکی و دریا میں جہاں چاہے چلتی ہے۔ اور جب خدا باد صبا چلانا چاہے، صبا نامی فرشتے کو حکم دیتا ہے کہ وہ بیت الحرام میں اترے اور شمالی رکن پر اتر کر اپنے پر ہلائے،
تب باد صبا چلتی ہے، اور جب چاہے دبور نامی ہوا چلے۔ دبور نامی فرشتے کو حکم دیتا ہے کہ وہ بیت الحرام میں اترے اور رکن شامی پر کھڑا ہو اور اپنے پر ہلائے تو دبور نامی ہوا خشکی اور سمندر میں جہاں خدا چاہے چلتی ہے۔ اب حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا، کیا تم نے نہیں سنا کہ کہتے ہیں شمالی ہوا، جنوبی ہوا، باد صبا اور دبور ہوا، ان تمام ہواؤں میں ان پر مقرر فرشتوں سے منسوب کرتے ہیں۔ باب داہم، پروردگار عالم کے وجود، توحید اور اسماء و صفات سے متعلق سوالات۔ سوال: حضرت زرارہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا، اللہ تعالیٰ آپ علیہ السلام کو صحت و سلامتی دے۔ قرآن کریم میں پروردگار کے اس ارشاد گرامی کا مقصد کیا ہے؟ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، سورہ روم 30 آیت نمبر 30۔ جواب: آپ علیہ السلام نے فرمایا، خداوند تعالیٰ نے انہیں عالم زر اور عہد و میثاق کے دن توحید اور اپنی معرفت پر خلق فرمایا۔ میں نے عرض کیا، کیا انسانوں نے خدا کو اپنا رب مانا تھا؟ راوی کہتا ہے کہ امام علیہ السلام نے اپنے سر مبارک کو اسبات میں ہلا کر ارشاد فرمایا، اگر یوں نہ ہوتا انہیں پتہ ہی نہ ہوتا کہ ان کا پروردگار اور رازق کون ہے۔ سوال: حضرت زرارہ کہتے ہیں کہ میں نے امام محمد باقر علیہ السلام سے اس آیت کریمہ کے متعلق پوچھا کہ حنفاء للہ غیر مشرکین بہ، سورہ الحج 22 آیت نمبر 31۔ خاص، خالص اور شرک کے تصور کے بغیر خدا کی عبادت کرو، اور یہ بھی کہ حقیقت سے مراد کیا ہے؟ جواب: آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، یہ وہی فطرت و سرشت ہے جس پر خدا نے انسانوں کو خلق کیا، اور خلق خدا کے لیے تبدیلی نہیں ہے۔ اور پھر فرمایا، خداوند متعال نے انہیں اپنی معرفت پر پیدا کیا۔ سوال: حضرت زرارہ کہتے ہیں میں نے خدا تعالیٰ کے اس فرمان کے متعلق پوچھا، وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ، اے ہمارے رسول وہ وقت یاد کر جب تیرے رب نے بنی آدم کے صلب اور پشت سے ان کی ذریت کو لیا۔ سورہ الاعراف 7 آیت نمبر 172۔ جواب: آپ علیہ السلام نے فرمایا، خدا نے حضرت آدم علیہ السلام کی کمر سے تا قیامت آنے والی اولاد کو ذرات کی مانند باہر نکالا اور انہیں اپنا تعارف کرایا اور ان پر اپنے احسانات دکھلائے، اور یوں نہ ہوتا تو کوئی خدا کی معرفت حاصل نہ کرتا۔ جواب: پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر مولود فطرت اور توحیدی سرشت یعنی معرفت اور شناخت کی بنیاد پر پیدا ہوتا ہے، اس چیز کی شناخت پر کہ خداوند تعالیٰ اس کا خالق ہے۔ یہی مفہوم قرآن کریم میں پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا ہے کہ وَلَا إِن سَأَلْتَهُم من خلق السماوات والارض لا یقولن اللہ، اور اگر ان مشرکین سے پوچھو کہ زمین و آسمان کا خالق کون ہے تو وہ ضرور جواب دیں گے کہ بے شک اللہ ہی ان کا خالق ہے۔ سورہ زمر 39 آیت نمبر 38۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتن الزمان، السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکہ یا امام الانس والجان، السلام علیکہ یا مظہر الایمان، السلام علیکہ یا شریک القرآن،
السلام علیکہ یا قاطع البرہان، السلام علیکہ یا امام زماننا، ھذا اجل اللہ فرجک وسہل اللہ مخرجک وظہور کا، السلام علیکہ ورحمۃ اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔